السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ اس گھنٹے میں دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها اس کتاب کو پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اس کتاب کا جو نام ہے اس کا اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بها۔ دروس یہ جمع ہے اور اس کی واحد درسن ہے۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں واحد کہتے ہیں جو ایک کے بارے میں بتلائے، اسے کیا کہیں گے؟ واحد۔ اور جمع کہتے ہیں عربی زبان میں جو تین یا تین سے زیادہ کے بارے میں بتلائے۔ جیسے واحد کی مثال کتاب، کتاب۔ جمع کی مثال کتب، کتابیں۔ تو واحد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک کے بارے میں بتلائے۔ اور جمع کسے کہتے ہیں؟ جو تین یا تین سے زیادہ کے بارے میں بتلائے۔ تو دروس یہ جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہے؟ درسن۔ اللغتو، اللغتوں کا معنی ہوتا ہے زبان، جیسے عربی زبان، ہندی زبان، اردو زبان، انگریزی زبان۔ تو زبان کی عربی کیا آتی ہے؟ اللغہ، جس کی جمع کیا ہے؟ لغاتن۔ اور العربیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی۔ الناطق معنی ہوتا ہے بولنے والا۔ ترجمہ کرتے ہیں دروس اللغۃ العربیہ۔ جب ہم لوگ اس کا ترجمہ کریں گے تو سب سے پہلے العربیہ کا ترجمہ کریں گے، پھر اللغہ کا، پھر دروس کا۔ دروس اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے اسباق۔ دروس اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے اسباق۔ لغیر الناطقین بہا، بہا اس کے، لغیر الناطقین نہ بولنے والوں کے لیے۔ دروس اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے اسباق، لغیر الناطقین بہا اس کے نہ بولنے والوں کے لیے۔ یہ کتاب کا نام اور اس کا اردو ترجمہ۔ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں الدکتور عبدالرحیم۔ اس کتاب کو کس نے لکھا ہے؟ الدکتور عبدالرحیم نے اس کتاب کو لکھا ہے، یعنی ڈاکٹر عبدالرحیم نے۔ آئیے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ ہم لوگ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا اس کتاب کو پڑھنے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اس کتاب کو کیوں پڑھنے جا رہے ہیں؟ اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ اس کتاب کے نام میں ہی ہے۔ اس کتاب کے نام میں لکھا ہوا لغیر الناطقین بہا، کہ جو لوگ عربی بولنا نہیں جانتے ہیں، جو لوگ عربی زبان میں بات نہیں کر پاتے ہیں، اگر انہیں عربی زبان سیکھنی ہے، اگر انہیں عربی زبان میں بات کرنی ہے، تو انہیں دروس اللغۃ العربیہ ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی ہم لوگ دروس اللغۃ العربیہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ عربی بول سکیں، ہم لوگ عربی میں کسی سے بات کر سکیں۔ اگر کوئی آدمی ہم سے عربی میں بات کرنا چاہے تو ہم اسے عربی میں جواب دے سکیں، اس سے بات کر سکیں۔ یہی اس کتاب کے پڑھنے کا بنیادی مقصد ہے، اور ہم لوگ اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ عزیز طلبہ، دروس اللغۃ العربیہ جو یہ کتاب ہے، یہ کئی حصوں میں ہے۔
ہم لوگ اس کتاب کا پہلا جز پڑھیں گے، الجزء الاول۔ کیا پڑھیں گے؟ الجزء الاول۔ الاولو کا معنی ہوتا ہے پہلا، الجزء جمع اجزاء، اس کا معنی ہوتا ہے حصہ، پارٹ، بھاگ۔ الجزء الاول اس کا ہم لوگ ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ الاولو کا کریں گے۔ الاولو پہلا، الجزء حصہ، الجزء الاول پہلا حصہ۔ تو ہم لوگ اس گھنٹے میں کیا پڑھیں گے؟ دروس اللغۃ العربیہ کا پہلا حصہ۔ عزیز طلبہ، الجزء الاول میں ہم سب سے پہلے الدرس الاول پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ الدرس الاول۔ کیا پڑھیں گے؟ الدرس الاول، پہلا سبق پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ ہم لوگ کیسے کریں گے؟ الاولو کا معنی پہلا، الدرس جمع دروس، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبق۔ ترجمہ ہم لوگ پیچھے سے کریں گے، الاول پہلا، الدرس سبق، الدرس الاول پہلا سبق، الاول پہلا، الدرس سبق، الدرس الاول پہلا سبق۔ پہلے سبق کا پہلا جملہ ہے ھذا بیت۔ ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ ہے، ھذا یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ وہ اسم جس کے ذریعے سے ہم لوگ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسم اشارہ۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ کرسی ہے، ہمیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو جس کے ذریعے سے ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے، جس کا استعمال کر کے ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے، اسے ہم لوگ کیا بولیں گے؟ اسم اشارہ۔ جیسے ہم لوگ اردو میں اس کی طرف اشارہ کریں، یہ ہے کرسی ہے، تو اس جملے میں جو یہ ہے، یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے۔ عربی زبان میں ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ھذا کرسی۔ اس جملے میں ھذا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، کیونکہ اس کا استعمال کر کے میں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کا استعمال کر کے یا جس کے ذریعے سے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں۔ تو ھذا یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے۔ دیکھیے حافظ جی، اسم اشارہ جو ہوتا ہے، ہمیں کسی کی طرف اشارہ کرنی ہے اگر، تو چیز دور بھی ہو سکتی ہے اور قریب بھی ہو سکتی ہے۔ کسی چیز کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے، تو جس چیز کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے وہ چیز کیا؟ دور بھی ہو سکتی ہے اور قریب بھی ہو سکتی ہے۔ ھذا کے ذریعے سے ہم کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ قریب کی طرف۔ ہم سے جو قریب ہوگا اس کی طرف ہم لوگ ھذا کے ذریعے سے اشارہ کریں گے۔ اسی طرح سے جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے وہ اسم اشارہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی مذکر یعنی آدمیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور عورتوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ تو ھذا کے ذریعے سے ہم کس کی طرف اشارہ کریں گے؟ ھذا کے ذریعے سے ہم مذکر کی طرف اشارہ کریں گے۔ کیا پتہ چلا کہ یہ ھذا اسم اشارہ ہے اور یہ مذکر قریب کے لیے استعمال ہوگا۔ یعنی اگر کوئی مذکر شے ہے یا مذکر آدمی ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور وہ قریب میں ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا استعمال کریں گے؟ ھذا استعمال کریں گے۔ ھذا یہ کیا؟ اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے ذریعے سے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں۔ تو ھذا کا معنی ہو گیا یہ ہے، اور یہ ھذا کیا ہے؟ اسم اشارہ مذکر قریب۔ اسم اشارہ، یہ اسم اشارہ ہے جو مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیتن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟
بیتن کا معنی گھر ہوتا ہے اور اس کی جمع بیوت آتی ہے۔ ہم لوگ اس کا جب ترجمہ کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ ہاذا کا ترجمہ کریں گے۔ ہاذا بیتن، ہاذا یہ، بیتن گھر، ہاذا بیتن یہ گھر ہے، ہاذا یہ، بیتن گھر، ہاذا بیتن یہ گھر ہے۔ ہاذا یہ کیا اس میں اشارہ ہے؟ کیوں اس میں اشارہ ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ گھر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاذا بیتن یہ گھر ہے۔ آئیے دوسرا جملہ دیکھتے ہیں، ہاذا مسجد۔ ہاذا کا معنی یہ ہے، جانتے ہیں یہ اس میں اشارہ ہے جو مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسجدن کے معنی گھر، مسجد جمع مساجد۔ ہاذا مسجد ترجمہ کریں گے سب سے پہلے ہاذا کا پھر مسجد کا۔ ہاذا مسجد یہ مسجد ہے، ہاذا یہ مسجد مسجد ہے، ہاذا مسجد یہ مسجد ہے۔ ہاذا کا کیا نام ہے؟ ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے۔ اس میں اشارہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ مسجد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں، اگلا جملہ ہاذا بابن۔ ہاذا معنی یہ ہے بابن دروازہ جمع ابواب۔ ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے، ہاذا بابن یہ دروازہ ہے، ہاذا بابن یہ دروازہ ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ ہاذا کا کریں گے پھر باب کا۔ ہاذا یہ بابن دروازہ ہے، ہاذا بابن یہ دروازہ ہے۔ ہاذا یہ کیا اس میں اشارہ ہے؟ کیوں اس میں اشارہ ہے؟ کیونکہ ہم اس کے ذریعے سے اشارہ کر رہے ہیں دروازے کی طرف۔ اگلا جملہ دیکھیے، اگلا جملہ ہے ہاذا کتابن۔ اگلا جملہ کیا؟ ہاذا کتابن۔ ہاذا یہ اس میں اشارہ، کتابن کتاب جمع کتبن۔ ترجمہ کریں گے ہاذا یہ کتابن کتاب ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ ہاذا کا پھر کتاب کا۔ ہاذا کتابن یہ کتاب ہے، ہاذا کتابن، ہاذا یہ کتابن کتاب ہے، ہاذا کتابن یہ کتاب ہے۔ ہاذا اس میں اشارہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاذا قلم، ہاذا یہ اس میں اشارہ، قلم قلم جمع اقلام، ہاذا قلم، ہاذا یہ قلم قلم جمع اقلام، ہاذا اس میں اشارہ ہے، ہاذا قلم یہ قلم ہے۔ پہلے ترجمہ ہاذا کا، ہاذا یہ قلم قلم ہے، ہاذا قلم یہ قلم ہے۔ ہاذا اس میں اشارہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ قلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاذا مفتاح، ہاذا یہ مفتاح چابی کنجی جمع مفاتیح ہو، ہاذا مفتاح یہ کنجی ہے، ہاذا یہ مفتاح کنجی ہے۔ دوسرا ترجمہ ہاذا یہ مفتاح چابی ہے، ہاذا مفتاح یہ چابی ہے۔ ہاذا کا نام کیا ہے؟ ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے کیونکہ ہم اس کے ذریعے سے چابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کنجی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اگلا جملہ ہاذا مکتب، ہاذا سریر، ہاذا کرسی، ہاذا مکتب، مکتب میز جمع مکاتب، ہاذا اس میں اشارہ ہے، ہاذا مکتب یہ میز ہے، ہاذا پہلے ترجمہ ہاذا کا کریں گے، ہاذا یہ مکتب میز ہے، ہاذا مکتب یہ میز ہے۔ ہاذا اس میں اشارہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ میز کی طرف، مکتب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، ہاذا سریر، سریر چارپائی جمع سرور، ہاذا سریر یہ چارپائی ہے، ہاذا اس میں اشارہ کیونکہ اس کے ذریعے سے سریر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاذا سریر، سب سے پہلے ترجمہ ہاذا کا کریں گے پھر سریر کا۔ ہاذا سریر یہ چارپائی ہے۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں،
ھذا کرسی، ھذا یہ، کرسی کرسی، ھذا کرسی یہ کرسی ہے، ھذا اس میں اشارہ کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ کرسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جانا کہ یہ ھذا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ کی تعریف ہم نے جانی کہ اس میں اشارہ وہ اسم جس کے ذریعے سے ہم کسی کی طرف اشارہ کریں، اس میں اشارہ وہ چیز، وہ اسم جس کا استعمال کر کے ہم لوگ کسی کی طرف اشارہ کریں۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ ھذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔